السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے جنگ احد کے متعلق۔ یہ اسلام کی سب سے دوسری بڑی جنگ رہی ہے، غزوہ رہا ہے، غزوہ احد، جس میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ 65 انصار صحابہ قریب مدینہ کے صحابہ، اور 4 یا پھر 5 صحابہ کرام جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ ایک مہاجر صحابہ 4 سے 5 اور 65 صحابہ کرام انصار مدینہ منورہ کے اس میدان احد میں شہید ہوئے ہیں۔ اور اس میں مسلمانوں کی ہی غلطی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا بڑا جنگ احد میں نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران 4 پارہ ہے، اس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے، یعنی اپنے گھر سے، اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ شروع کی ایک ہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بھی پڑھی اور اس جمعہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل ارادہ یہ ہے کہ آنے والے جمعہ میں غزوہ احد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے لے کر 2-3 صفحات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف غزوہ احد کا ذکر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا حال، نصرت اور فتح کے متعلق، اور منافقوں کا پیچھے ہٹ جانا اور مسلمانوں کا غم کھانا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 4 پارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں صرف 2-3 صفحے قرآن کے ترجمے پڑھے جائیں اور قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، تاکہ پورا وہ واقعہ میدان احد کا آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب میدان احد میں جب یہ پہنچے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو فوج ایک صفے بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، تو 50 تیر اندازوں کو، 50 ایسے تیر چلانے والوں کو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ایک ایسے مقام پر کھڑا کیا کہ وہاں سے دشمن پیچھے سے آ کر حملہ کر سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر، یہ جبیر جیم سے آتا ہے، زے سے نہیں، ایک نام ہے زبیر، ایک نام ہے جبیر، یہ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 صحابہ کرام، 45 بھی آتا ہے عدد، ان کو تیر کمان دے کر ٹھہرا کر دیا، اور کہا کہ جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ہاریں یا پھر جیتیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ اگر ہمارے لاشوں کو جانور اٹھا کر بھی لے جانے لگے تو تب بھی تم یہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے، اسی جگہ پر آپ کو رکنا ہے، آپ کا یہی کام ہے، جنگ لڑنا نہیں ہے بلکہ یہی رکنا ہے۔ اگر دشمن پیچھے سے آتا ہے تو آپ کو تیروں سے ان کو روکنا ہے۔ میدان کا معاملہ یوں ہی چلا، جنگ چلتی رہی، صحابہ کرام اور دشمنان اسلام کے درمیان جنگ چلتی رہی، یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ 3000 کے قریب کافر لوگ تھے اور 700 مسلمان تھے، اور روایتوں میں یہ آیا ہے کہ 5000 بھی کافر لوگوں کی تعداد کتابوں میں ملتی ہے۔ تو 5000 تعداد یہ کس طرح تھی؟ تو کافر جو تھے، کفار مکہ جو تھے، وہ اپنے ساتھ جو سپاہی جو آئے تھے، جو لوگ آئے تھے مکہ والے لڑنے کے لیے، ان کے ساتھ اپنی بیویاں اور بچوں کو بھی لے کر آئے تھے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اگر تم میدان چھوڑ کر بھاگتے ہو تو تمہاری بیویاں یا پھر بچے ان کے غلام ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ان کی غیرت جگانے کے لیے، دیکھیں کہ وہ بدلہ کیسا لینا چاہتے تھے، جنگ بدر کا بدلہ پورا 1 سال انہوں نے لگا دیا، اور جنگ بدر کا وہ بدلہ لینے کے لیے وہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے اگر بھاگتا ہے تو گھر والوں کی وجہ سے وہ نہ بھاگے، یعنی اگر بھاگے گا تو اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے گھر والے یہاں پر رہ جائیں گے، تو اس کو مجبوراً لڑنا ہی پڑے گا۔ اس وجہ سے یہ ایک تعداد ملتی ہے کہ 5000 کے قریب، جس میں عورتیں بھی شامل تھیں، ان کی لڑکیاں بھی شامل تھیں، کفار مکہ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اور ہوا معاملہ یوں کہ جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان جب جنگ چلی، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑی جنگ ہے اور اس کی طویل گفتگو ہے، میں طویل گفتگو میں نہیں جانا چاہوں گا، کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کافر نے شہید کر دیا، اور یہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح وہ دکھتے تھے، وہ صحابی رسول۔ جب ان کو حضرت مصعب کو شہید کر دیا گیا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جھنڈا نیچے گر گیا، تو کافر کو یہ لگا، جس نے شہید کیا اس کو یہ لگا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، اور اس نے کافروں میں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام کو جب یہ پتہ چلا، کیونکہ ایک بھگدڑ بچی، بھگدڑ کس طرح بچی دیکھیں کہ جب جنگ کی جب شروعات ہوئی تو مسلمانوں کی فتح ہو رہی تھی۔ جنگ احد میں دیکھیں کہ 3000 ایک طرف ہیں اور 700 ایک طرف ہیں، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ 3000 کے مد مقابل 700 لوگ لڑ رہی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد و نصرت تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا ان پر کہ 700 رہ کر 3000 لوگوں سے لڑ رہے تھے، اور لڑ نہیں رہے تھے بلکہ ان کو جیت حاصل ہو رہی تھی، کفار مکہ پست ہو رہے تھے اور مسلمان جیت رہے تھے۔ اور کفار مکہ جب جنگ کا یہ معاملہ دیکھے تو وہ اپنے سامان اور اپنے ہتھیار وغیرہ چھوڑ کر بھاگنے لگے اور مسلمان ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگے، اور یہ 50 جو تیر انداز جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر ان کو رکایا تھا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جیت ہو رہی ہے اور کافر لوگ بھاگ رہی ہیں، اس وجہ سے جو 50 تیر انداز وہاں پر رکے تھے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر جانے لگے۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نتیجہ کچھ بھی ہو، مسلمان جنگ جیتے یا پھر ہارے، آپ یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جانا ہے۔ تو صحابہ کرام جو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تو جیت رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر یہ چیز ارشاد فرمائی تھی، صحابہ کرام کو یہاں پر غلطی ہوئی، اور صحابہ کرام کافر لوگوں کا تعاقب کرنے کے لیے، پیچھا کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے اور ان کا سامان حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ 50 جو تیر انداز تھے وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی، اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 15 یا پھر 10 صحابہ کرام رکے رہے، باقی کے انہوں نے جگہ چھوڑ دی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، میدان احد میں یہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ان کے پاس 100 یا پھر 150 گھوڑ سوار تھے، اور انہوں نے دیکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بھی عقابی نظر تھی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو یہاں سے
ہرایا جا سکتا ہے، ان کو کمزور کیا جا سکتا ہے، ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جب حضرت خالد نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان وہ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 میل کا سفر طے کر کے، یعنی پیچھے سے 1 میل کا سفر طے کر کے آئے، پیچھے مقام سے آئے، اور وہ گھوڑوں پر تھے، اور حضرت جبیر اور ان کے ساتھ 10 یا پھر 15 صحابہ کرام تھے، تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے آئے، اور دوسری طرف سے حضرت اکرمہ، یہ ابو جہل کے لڑکے ہیں، یہ بھی بعد میں ایمان لے کر آئے، یہ دوسری طرف سے انہوں نے مسلمانوں کو حملہ کر دیا۔ دیکھیں کہ میدان احد جو مسلمان 700 رہ کر جیت رہے تھے، لیکن حضرت خالد نے پورے جنگ کا نقشہ بدل دیا، الٹ پھیر کر دیا، پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے اگر یہ جگہ اگر چھوڑیں گے تو مسلمانوں کو بہت بڑی شکست ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھایا گیا تھا کہ ایک گائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گائے خواب میں ذبح کی جا رہی ہے، اور اس گائے کا خون بہت بہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر کافروں سے لڑا جائے، لیکن جو جوان صحابہ کرام تھے جنہوں نے میدان بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم میدان میں جا کر جنگ کریں گے، مدینہ میں رہ کر نہیں۔ اور کثرت رائے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان احد میں آ کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا۔ اور ہوا یوں معاملہ، خالد بن ولید نے جب پیچھے سے حملہ کیا، اور ابو سفیان جو سامنے سے لڑ رہے تھے اور مسلمانوں سے مار کھا رہے تھے، تو وہ بھاگنا شروع کر دیے، سامنے سے جو کافر لوگ تھے بھاگنا شروع کر دیے۔ پیچھے سے خالد بن ولید آئے، بازو سے حضرت اکرمہ آئے، اور انہوں نے کافروں کو آواز دی، تو کافر تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، سامنے سے بھی کافر، پیچھے سے بھی کافر، اور بازو سے بھی کافر، مسلمان بیچ میں آ گئے۔ یعنی 4-5 صحابہ کرام 15-20 کافروں سے لڑ رہے ہیں، 2-4 صحابہ کرام 8-10 کافروں سے لڑ رہے ہیں، ایسا معاملہ ہوا، مسلمان کافروں کے بیچ میں پھنس گئے۔ اور ہوا یوں معاملہ، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ہو بہو تھے، تو ان کو جب شہید کر دیا گیا تو کسی کافر نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قتل کر دیا۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، اور صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہمارے نبی کو ہی قتل کر دیا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی قتل کر دیا گیا، تو ہم کس کے لیے لڑیں؟ تو بہت سے صحابہ کرام نے تلواریں چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میدان احد میں تھے، ان کو جب یہ پتہ چلا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو آواز دی کہ اے میرے صحابہ، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا رسول، میں تم کو اپنی طرف بلاتا ہوں۔ اور جب کافروں کو جب پتہ چلا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آواز دے کر صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع کر رہی ہیں، اس میں آتا ہے عبداللہ بن شہاب ظہری، اور ایک نام آتا ہے ابن قمیہ، یہ 2 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، اور ایک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلوار سے ایک نے وار کیا۔ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ایک میدان میں ایک سر کی حفاظت کے لیے جو پہنا جاتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لوہے کا وہ سر پر جو پہنے تھے، اس نے ایسا وار کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نیچے داڑھی مبارک میں یہاں پر نیچے جانب وہ لوکھنڈ کے لوہے چبھ گئے، اور آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 دندان مبارک شہید ہوئے، 4 دندان مبارک، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک غشی طاری ہوئی۔ اور حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اس وقت چھوٹی تھی، وہ آئی اپنے ابا جان کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال کو الٹا کیا اور اس میں پانی ڈالا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دھونا شروع کیا، خون نہیں رک رہا تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاٹن کا کپڑا لیا، اس کو جلایا، اس کی راکھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں رکی، تب جا کر وہ خون رکا۔ بہت سے صحابہ کرام کو یہ محسوس ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں وہ خون کا آنا دیکھ کر، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشوری دیکھیں کہ انہوں نے کاٹن کا کپڑا جلا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں اس جگہ پر جب رکھا تو وہ خون رک گیا،
اور اسی بھگدڑ میں یہ بھگدڑ مچ رہی تھی، تمام کافر مسلمان سب پسے ہوئے تھے، مسلمان مار کھا رہے تھے، اور ایک بدبخت شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایک پتھر پھینک کر مارا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو، ہونٹ مبارک زخمی ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک پیر مبارک ایک گڑھے میں آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر آئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک غشی طاری ہوئی تھی، اس میں حضرت طلحہ کا ذکر آتا ہے، حضرت ابو عبید اللہ کا ذکر آتا ہے کہ حضرت ابو عبید اللہ نے جو لوہے کے جو کیل جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں منہ میں جو پھنسی ہوئی تھی، حضرت ابو عبید اللہ نے وہ اپنے منہ مبارک سے، دندان مبارک سے، دانت سے کھینچ کر ایک ایک کر کے جب نکالا تو آتا ہے کہ حضرت ابو عبید اللہ کے 2 یا پھر 4 دانت گر گئے، یہ صحابی رسول کے، اور تمام کافر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، تو 8-10 صحابہ کرام، 10 یا پھر 12 صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف حفاظت کر رہے تھے، تو ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے رک گئے، پیٹ دکھائی، یعنی کافروں کو پیٹ دکھائی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ اگر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کروں اور مجھے تیر آتا ہوا دکھائی دے تو انسان کی فطرت میں ہوتا ہے بچنا، نقصان کا ڈر ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہرے دار تھے، وہ اصل میں پہرے دار تھے، وہ حفاظت کرنے والے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے رکا تاکہ اگر تیر آئے تو ڈائریکٹ میری پیٹھ کو لگے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ تو یہ معاملہ ایسا معاملہ ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب مسلمان 70 کے قریب شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت جبیر شہید ہوئے، بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت طلحہ کا ذکر آتا ہے کہ جب کافر لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تیر برساتے تھے تو حضرت طلحہ اپنے ہاتھ سے روکتے تھے تو زندگی بھر ان کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی بیکار ہو گیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی اور کہا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ تمام صحابہ کرام پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور ابو سفیان آیا، جب مسلمان اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تو ابو سفیان آ کر کہنے لگا کہ تم میں محمد ہے، یعنی ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون زندہ ہے، کون شہید کر دیے گئے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ تم میں محمد ہے، تو وہاں پر حضرت ابو بکر، عمر، علی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر خاموش رہے، جواب دینا چاہ رہے تھے لیکن خاموش رہے۔ ابو سفیان نے پھر پوچھا کیا تم میں ابو بکر ہے، پھر خاموش رہنے کا حکم دیا۔ پھر پوچھا کہ کیا تم میں عمر ہے، تو پھر خاموش رہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ لگتا ہے ان تینوں کو ہم نے شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت عمر نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اب مجھے جواب دینے کا حکم دیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں، تینوں حیات ہیں۔ ابو سفیان خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ لات اور عزا کی جے ہو، لات جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن دیویوں کی پوجا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا۔ تو ابو سفیان نے کہا، کیا کہا صحابہ کرام سے کہ تمہارا اور ہمارا بدلہ پورا ہو گیا ہے، یعنی ہم نے بدلہ لے لیا ہے، بدر کا بدلہ لے لیا ہے، بدر میں تم نے ہمارے 70 شہید کر دیے گئے تھے، آج ہم نے تمہارے 70 شہید کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت عمر کو، حضرت عمر نے جواب دیا کہ نہیں، بدلہ پورا نہیں ہوا، برابری نہیں ہوئی، کیونکہ تمہارے جو 70 مارے گئے ہیں وہ جہنم میں ہیں، ہمارے جو 70 شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں ہیں، ہمارے جو 70 شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگلے سال ہم پھر آئیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس اعلان کو قبول فرما لیا، لیکن ایک کافروں کے اندر ایک ایسی ہیبت بیٹھ گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہیبت ڈالی، ورنہ حضرت خالد کہہ رہے تھے، خالد بن ولید کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کا ابھی صفایا کر دیتے ہیں، یہ مسلمان ابھی کمزور ہیں، لیکن ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ لیکن نہیں، اگر پہاڑ پر اگر چڑھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ہمارا کام تھا صرف بدلہ لینا، ہم نے بدلہ لے لیا۔ تو وہ کافر واپس چلے گئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے حضرت علی اور کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ ان کے پیچھے جاؤ، دیکھو یہ کہاں جا رہے ہیں، اگر انہوں نے اونٹوں کے کجاوے
باندھے ہیں اور گھوڑوں پر وہ تمام چیزیں وہ لادے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ مکہ کو جا رہے ہیں. اگر نہیں لادے ہیں، جانوروں کی انہوں نے تیاری نہیں کیا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ مدینہ پر یہ پھر حملہ کرنے والے ہیں، ان سے لڑا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام جا کر دیکھے تو وہ واپس مکہ کو جا رہے تھے. تو یہ میدان احد کا یہ کچھ نقشہ، کچھ منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس میں دیکھیں کہ مسلمانوں کی کچھ غلطیاں، جو 50 صحابہ کرام جنہوں نے وہ جگہ چھوڑی، وہ جگہ چھوڑنے کی وجہ سے پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا. کافر لوگ ہار رہے تھے، بھاگ رہے تھے، مسلمانوں کی جیت ہو رہی تھی، لیکن کچھ دیر کے لیے مسلمانوں نے نافرمانی کی تو اس کا نتیجہ، اس کا انجام اتنا برا ہوا کہ 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے. اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کا مصلح کیا گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کر دیا گیا ہے، لیکن میں مختصر بیان کروں گا کہ ان کی کان کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، ان کے آنکھ نکالے گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی. اتنی دردناک شہادت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے. اسی وجہ سے ان کو سید الشہداء کا لقب ہے. سید الشہداء کے یعنی شہیدوں کے سردار، شہیدوں کے سردار جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی شہادت ہوئی ہے میدان احد میں. 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں کچھ صحابہ کرام کی نافرمانی کی وجہ سے. یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ میدان احد میں صحابہ کرام یہ سمجھے تھے کہ مسلمانوں کی جیت ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جنگ کا فیصلہ کچھ بھی ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر جیت جائیں تو جگہ چھوڑ دینا. تو اس وجہ سے جب مسلمان جیت رہے ہیں، اس وجہ سے ان سے ایک غلطی ہوئی، خطا ہوئی، انہوں نے جگہ چھوڑی اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. آج کا کوئی اگر مسلمان پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ مسلمان اتنا مارا کیوں جا رہا ہے، مسلمانوں کو اتنی ذلت و رسوائی کیوں اٹھانی پڑ رہی ہے، تو معاملہ یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم دنیا میں رسوا ہیں. وہ صحابہ کرام میدان احد میں ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، وہ غلطی بھی معاف تھی، یاد رکھیں، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہوئی تو خامیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. آج ایک انسان پوری اپنی زندگی 50 سالہ، 60 سالہ، 20 سالہ، 25 سالہ پوری کی پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نافرمانی میں گزارتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے عزت ملے گی، مجھے طاقت ملے گی، مجھے رتبہ ملے گا. تو یاد رکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے. میدان احد کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے. انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں صرف قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی اور قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے گا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان احد کا پورا ایک نقشہ قرآن کریم فرقان حمید میں کھینچا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میدان احد میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس سے درس و عبرت حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرما بردار بن کر زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. اگر کچھ سیکھنا ہے تو جنگ احد جو ہوئی ہے، غزوہ احد ہوئی ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ اس میں صحابہ کرام کا عشق رسول بھی دکھائی دیتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی پہرے داری بھی دکھائی دیتی ہے، اور کچھ غلطیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو جو نقصان ہوا ہے وہ بھی اس میں ہمیں سبق حاصل کرنے کی جیسی بہت چیزیں ہیں، اس میں آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.